نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے ان تمام فتنوں کے بارے میں جانا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ کتنی نشانیاں اس دور میں پوری ہوتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہیں پہچان کر ہی ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ ان تمام فتنوں کے علاوہ میں اس فتنہ اکبر کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتی ہوں جو نہ صرف اس دور میں بلکہ ہر دور میں فتنہ اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہے شرک۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیہ نمبر 72، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بلا شبہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا اس کے لیے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہمارے دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ توحید ہے۔ توحید کی ضد شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اور جب یہ بات طے ہے کہ ہمارا دین دین توحید ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دین میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ جو ناقابل درگزر ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیہ نمبر 48، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بات تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کمتر گناہ جس کے چاہے گا بخش دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کا کوئی لائسنس مل گیا ہے، بلکہ فرمایا جس کے چاہے گا اس کے معاف کر دے گا، جبکہ شرک کے لیے تو کھلی وارننگ ہے کہ معاف ہرگز نہیں کرے گا۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لی جائے تو معاف ہے، شرک کی حالت میں مر جائیں تو معاف نہیں۔ اس حقیقت کو یوں سمجھیں کہ عذر قرآن سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیہ نمبر 13، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ عربی زبان میں ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے۔ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھا جائے، جبکہ ظلم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیا جائے۔ اب شرک میں بھی ان دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یعنی خالق کو مخلوقات کی صف میں لا دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اب ہمیں شرک کی مختلف اقسام کو سمجھ لینا چاہیے۔ ڈفرینٹ اسکالرس نے شرک کو مختلف طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہے، مثلاً شرک اکبر اور شرک اصغر، شرک خفی اور شرک جلی، یا پھر شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادہ۔ اب آئیں شرک فی الذات کیا ہے۔ یہ سب سے بدترین، عریاں ترین، گھنونا ترین اور اللہ کے نزدیک مبغوض ترین شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ جیسے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان سے مانگا کرتے تھے، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اللہ کا ہم جنس ٹھہرانے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ فرمایا
سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم ایک بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتُخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، یہ ایسی بڑی بات ہے کہ آسمان اس وجہ سے پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کی تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اخلاص دی. سورہ اخلاص سورہ نمبر 112. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اب آئیں شرک فی الصفات کی طرف. ہماری زبان کی لمیٹیشنز کی وجہ سے ہم جو صفات یعنی ایٹریبیوٹس استعمال کرتے ہیں وہ خالق اور مخلوق کے لیے سملر ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، کائنات بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں. اللہ بھی علم والا ہے، لوگ بھی علم والے ہیں، اور کسی کو تو ہم علامہ بھی کہتے ہیں. ورڈس تو سملر ہو گئے، لیکن مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کی صفات ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، جبکہ انسان کی صفات تو عطائی ہے. ہمارے دیکھنے، سننے، سمجھنے وغیرہ کے لمٹس ہیں، لیکن اللہ تو العلیم، السمع اور البصیر ہے. ہی ہیز نو لمٹس وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی اس کی پہنچ سے باہر نہیں. اب اگر اللہ کی صفات کسی دوسرے میں مانی جائے تو یہ شرک فی الصفات ہے. جیسے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نفع یا نقصان کا مالک تصور کرنا، ضرورتوں کا پورا کرنے والا یا دور و نزدیک سے مدد کرنے والا، علم غیب جاننے والا سمجھنا وغیرہ. اللہ کی صفات ہم کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کی صفات کون کس کی طرف منسوب کرتا ہے. اب اگر ایسا نہیں ہے تو اولیاء اللہ کو ہم ایسے ناموں سے کیوں پکارتے ہیں، جیسے غوث اعظم یعنی بہت بڑا دینے والا، غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والا، گنج بخش یعنی کثیر دینے والا، بندہ نواز یعنی بندے کو اولاد نوازنے والا وغیرہ. نعوذ باللہ. یہ سارے نام اللہ کے صفاتی نام نہیں ہیں، لیکن ان کا مطلب اللہ کے صفاتی ناموں کی طرح ہیں. عطا کرنے والا، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد عطا کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ ہے. ان ناموں سے دوسروں کو پکارنا شرک ہے. ہمارا توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے. ذرا اس بات کو غور سے سمجھیے. شرک ہر دور میں رہا ہے. کبھی کوئی مسلمان صاف طور پر اللہ کا انکار کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان مختلف لبادہ اوڑھ کر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ کسی طرح شرک کا ارتکاب کرے. یہ سائنٹیفک ایرا ہے، مادہ پرستی کا، مٹیریلزم کا دور ہے. کلام اللہ کے بجائے سائنٹیفک فیکٹس انسان کے لیے حرف آخر بن گیا ہے. انسان کو مادے اور اسباب و وسائل پر توکل ہونے لگا ہے. اس کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 باغ والوں کا قصہ بیان کر کے فرمایا کہ جہاں ایک شخص اپنے باغ کو دیکھ کر گھمنڈ کرتا اور دوسرے کو حقیر جانتا تھا، اسے پورا بھروسہ اپنے وسائل پر ہوتا تھا، لیکن جب آخر میں سب تباہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب ذرا دیکھیں یہاں اس نے کسے شریک ٹھہرایا، کون سے بت کو پکارا، لیکن اس نے توکل اللہ کو چھوڑ اپنے وسائل پر کیا۔ انسان اپنی توانائیوں، ذہانت، دور اندیشی اور معاملہ فہمی کے گھمنڈ میں ہے۔ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے اور آج کے دور میں یونیورسل ہے، جبکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ دنیا کے لیے جد و جہد کرے، لیکن بھروسہ وسائل پر نہیں، اللہ کی ذات پر کرے۔ مال و دولت، رتبہ، مقام، یہی آج ہمارے لیے طاقت ہے۔ آنکھیں کھول لیں، اللہ کی صفات ہمیں بتاتی ہیں کہ طاقت اور قوت تو صرف اللہ کی ہے۔ اب آئیں شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کے بارے میں بات کریں تو حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن اگر ان سارے حقوق کو ایک لفظ میں سمو دیے جائیں تو وہ لفظ عبادت بنتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ فرمایا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ عبد یعنی غلام، اور ہم عبد ہیں اللہ کے۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں، بلکہ پوری زندگی اپنی رب کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ ایک بندہ اپنی رب کی رضا کے آگے عاجز و انکسار ہوتا ہے، وہ اپنی رب کی مرضی اور پسند کو اپنی مرضی اور پسند سمجھتا ہے۔ زندگی کا مقصد اپنی رب کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عبادت تبھی قبول ہے کہ جب اسے پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی اگر ہم اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو بھی شامل کریں گے تو یہ شرک فی العبادہ ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4344، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی پوشیدہ شرک، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر وہ کسی کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو عمدہ پڑھے۔ اب یہ کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ دجال ایسا بھیانک فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنے لوگوں کو ڈرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس فتنے سے آگاہ کیا، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ بڑا فتنہ شرک خفی ہے، یعنی دکھاوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1260، وَمَنْ صَلَّى يُرَاعِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَاعِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاعِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اب یہ کتنے ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اپنی شہرت، اپنے نام کے لیے کوئی عمل کرے تو وہ شرک ہے۔ کبھی ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن 4 نمازیوں کے درمیان ہوں تو سوچتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، اس لیے نماز پڑھ لیا۔ یا پھر نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کسی کی موجودگی میں لمبا رکوع یا سجود کر لیا۔ صدقہ کرتے ہیں تو اپنے سخاوت کے چرچے کرنے لگتے ہیں۔ لائن لگوا کر غریبوں کو کمبل بھی بٹواتے ہیں تاکہ محلے میں چرچا ہو جائے۔ یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں تو اپنے گڑگان کرنے لگتے ہیں۔ تہجد میں اٹھتے ہیں تو بات بات پر ظاہر کیے بغیر نہیں رہتے۔ ہم کتنا درس قرآن سنتے ہیں، کتنی دین کی باتیں کرتے ہیں، کتنی لوگوں کو افطاریاں کرواتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔
اور اب تو صرف خاندان والوں کو نہیں بلکہ پورے زمانے کو بتایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ واٹس ایپ، فیس بک یا انسٹاگرام پر اپلوڈ ہوگا۔ گھریلو خواتین جنہیں ہمیشہ ٹائم کا رونا ہوتا ہے وہ بھی اپنا اسٹیٹس اپڈیٹڈ رکھتی ہیں۔ ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک دکھاوا۔ ہماری زندگیوں سے اخلاص پوری طرح نکل چکا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم جنازے میں شرکت بھی کرتے ہیں تو میت کے گھر والوں سے اس لیے ملاقات کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے شرکت کی۔ تحفہ دیتے ہیں تو سب کو بتا کر، ایک ایک کو دکھا کر، نمائش لگا کر، اور سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ڈال کر۔ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا بھی ہے، اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور لوگ بھی تو یاد رکھیں تو اللہ کو ایسا عمل قبول نہیں۔ اس نے ہمیں حکم دیا، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیہ نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر۔ اور ریاکاری کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ریاکاری کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، لیکن اگر انسان اس سے توبہ نہ کرے اور اس سے نہ بچے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح اور سمجھ لیجئے، اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک بڑوں کا احترام اور اطاعت ہے، جیسے گھر کا سربراہ، اولاد کے لیے والدین، بیوی کے لیے شوہر، ٹیچرز، علماء وغیرہ، لیکن ان کی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بھی حکم نہیں مانا جائے گا۔ سنن الترمذی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی جتنے بھی طور طریقے اور رسومات جو لوگوں کو اور اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں وہ گناہ ہیں۔ شوہر اگر بے پردہ گھومنے کو کہے یا تھریڈنگ کروانے کو کہے یا عریاں لباس پہننے کو کہے تو یاد رکھیں یہاں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ بے شک یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ اسی طرح اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کی عبادت میں محبت کا حق سب سے اوپر ہے، یعنی کسی بھی شے کے اوپر اللہ کی محبت ہے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ نہ تو شوہر، نہ والدین، نہ اولاد، نہ ہی کوئی بھی اللہ کے اوپر محبت کا حقدار ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذَ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کچھ ہستیوں کو مد مقابل بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب ہم زیادہ نہ سوچیں بلکہ اس آیت مبارکہ میں اپنا معائنہ لیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیہ نمبر 24، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بیویاں یا شوہر اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جد و جہد سے عزیز ترین، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب ہم کن کی محبت میں مبتلا ہو کر ناانصافیاں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں؟ اپنا معائنہ خود کر لیں۔ بس اتنا جان لیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم شرک فی المحبہ میں مبتلا ہیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان مختلف لبادہ اوڑھ کر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک مسلمان سے بت کو سجدہ نہیں کروا سکتا،
تو دوسرے طریقوں سے دھوکے دیتا ہے۔ اس کا واحد مقصد انسان کو اللہ کا نافرمان بنانا ہے۔ ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور شرک جیسے بڑے فتنہ سے بچیں۔ اب کسی اور کو کافر یا مشرک کہنا نہ شروع کر دیں، بلکہ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اختتام سے پہلے شرک کے خطرناک انجام کو بتانا چاہتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 551، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اس وقت تیرے پاس روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اسے دے دیتا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ دے کر کیا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری بات نہ مانی اور شرک کیا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ فتنے کے اس دور میں جہاں ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ ہم فتنے سے بچیں، وہیں سب سے بڑا فتنہ یعنی شرک ہماری زندگیوں میں چپکے سے داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ اس سے محتاط رہیں تاکہ ہم سے شرک سرزد نہ ہونے پائے، یعنی اپنے عمل اور نیتوں کو خالص رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔